اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں، گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے، اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، رشتے، ناطے، ان میں محبتیں ہیں، ان میں محبت ہے۔ اس وقت معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، تو جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا ہوا ہے، تو معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور، بہت لاجواب عمل ہے۔ گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، جھگڑے نفرت ہیں، شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے، جو بھی یہ عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت، پرسکون، خوشیوں کا گہوارہ، ہر جگہ سکھ سکون، آپس میں محبت، پیار، خوشبو، مہک، اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے، جس سے آپس میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، بے چینی ہو اور خام خواہ بدگمانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنا سر پر اپنے دایاں ہاتھ رکھیں گے، اپنا دایاں ہاتھ الحق والولی، آمین۔ آپ اسی ہاتھ کو اپنے ماتھے پیشانی پر رکھیں گے، پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے، یا شہید ہو یا حسیب ہو، 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 آمین۔ آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی کسے ماتھا ہے اس کا، بھئی اس کا اپنا مقدر ہے۔ یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ، الحق کو الولیو پڑھا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی۔ اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا، یہ یا شہید و یا حسین ہو پڑا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت، مقدر، برکت، جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت، پیار، الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت۔ اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں اور پڑھیں، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو۔ سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھیں اور پڑھیں، یا معز و یا غالب ہو۔ اس کا معنی ہے، اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما، یا معز و یا غالب ہو، آمین۔ اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اب آپ محسوس کریں، ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے۔ آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں، یا رقیب ہو یا حاکم ہو، یا رقیب ہو یا حاکم ہو، آمین۔ یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، ٹکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے۔ آپ کے انگ انگ، آپ کے من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب یہی ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے، یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو، آمین۔ آپ کے جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا، اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے، آج کے اس پیکج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے۔
تلاشی نہیں کرتے. اور میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے. اور ایک ایک رگ سے بیماری تو تکلیف کو نکالتے ہیں. اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور ہو یا فتح ہو، یا شکور ہو یا فتح ہو، یا شکور ہو یا فتح ہو. آمین. اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے. ان ساری چیزوں کو جو پڑھا ہے پھونک مارے اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں، سب بیماریاں، سب علتیں جھڑ گئیں، سب ذلتیں جھڑ گئیں، سب جادو جنات، سب تکلیفیں، سارے حالات، ساری تختیاں جھڑ گئیں، ساری پریشانیاں جھڑ گئیں. آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ لیا. الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. بہت طاقتور عمل کر لیا، بہت طاقتور عمل کر لیا. اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا، کوئی دھونے والا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی ہستی، اس کی قبول تو سب کا. قاتلوں میں آپ سارے ہر وقت دشمنوں، قاتلوں، درندوں اور سفاک ترین دشمنوں اور سفاک ترین درندوں میں جکڑے ہوئے ہیں. علمی نہیں، میری بات پہ غور کیجئے گا، علمی نہیں کہ میرے دائیں بائیں ایسے درندے ہیں، ایسے دشمن ہیں، اور میرے دائیں بائیں ایسے طاقتور ترین خونخوار ہیں جو مجھے کھا جائیں گے، مجھے چبا جائیں گے، مجھے ختم کر دیں گے، مجھے میری نسلوں کو مٹا دیں گے. ایسے لوگ ہیں، ایسی طاقتیں ہیں، ایسی قوتیں ہیں، دیکھی بھی اندیکھی بھی، جو میرا سب کچھ ختم کر دیں گے اور میری طاق میں ہے. بس موقع ملے اور وہ میرا سب کچھ ختم یوں کریں کہ مجھے صفحہ ہستی سے مٹا دے. میرا نشان باقی نہ رہے، میرا نام باقی نہ رہے، میرا نقشہ باقی نہ رہے، میرا تذکرہ باقی نہ رہے، میرا گمان، میرا خیال، میرا تصور باقی نہ رہے. ایسی طاقتیں ہیں اور ایسی قوتیں ہیں، اور ہیں صرف انسان کے پیچھے، ہیں صرف انسان کے پیچھے. وہ اللہ بھلا کرے انگریز کا، تو اس نے تو میرے کام کو آسان کر دیا. اس نے ایسا آسان کر دیا، وہ کہتا ہے یہ جتنی بھی ریز ہیں، ریز، لہریں، شعائیں جو نظر نہیں آتی، یہ کینسر کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہیں. اس سے بچو. اگر سورج کے آگے تہیں نہ ہوتی تو اس کی الٹرا وائلٹ ریز یہ برباد کر دیتی، یہ تباہ کر دیتی. انگریز نے آپ کی روحانی دنیا کو جتنا سمجھنے کی کوشش کی ہے، جتنا سمجھا ہے، وہ تو ہم سے آگے نکل گئے. ہم آج بھی اسی مغالطوں میں ہیں. یہ جادو جنات نظر بد انگریزوں کو نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے. انگریز تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ہم آج بھی جادو جنات نظر بد کی باتیں کر رہے ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ جادو جنات نظر بد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف ہمارے خیالات اور تصورات ہیں، ہماری نفسیاتی الجھنیں ہیں. ہاں ہیں، واقعی نفسیاتی الجھنیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جادو کا انکار کون کرے؟ جنات کا انکار کون کرے؟ نظر بد کا انکار کون کرے؟ روحانی دنیا، نفسیاتی دنیا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن چیزوں کا انکار کون کرتا ہے؟ ہمارے ارد گرد ایسے خطرناک دشمن ہیں، خطرناک دشمن ہیں ہمارے ارد گرد، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ اور کچھ باقی نہ بچے، ہماری ہر چیز ختم ہو جائے، ہماری ہر چیز ختم ہو جائے. ایسی طاقتیں ہیں. کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا.
اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ وہ طاقتیں کیا ہیں، وہ قوتیں کیا ہیں۔ میں اس دن میں بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب کسی اور ملک سے مجھ سے ملاقات کرنے آئے، کہنے لگے جی میں ایک انگریز کے گھر کرائے پہ رہتا ہوں، میرے بچے نا مغرب کے بعد باہر نکل کے کھیل رہے تھے، سامنے گھر کے سامنے نا چھوٹا سا پارک تھا، وہاں کھیل رہے تھے امریکہ میں۔ تو انگریز مائی مجھ سے کہنے لگی مغرب کے بعد، اس نے لفظ مغرب میں کہہ رہا ہوں نا، اس نے کہا شام ڈھلنے کے بعد بچوں کو کیوں بھیج رہی ہیں؟ بہت سی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ان کو نقصان پہنچائیں گی، بلاؤ ان کو۔ اور میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو شام ہونے کے بعد گلیوں اور راستوں میں نہ بھیجو، کیونکہ بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بلائیں، آفتیں، مصیبتیں اس وقت پھیل جاتی ہیں راستوں میں، راہوں میں، اور نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں چھینکا، اور ہم کہتے ہیں چھینکنے کو الحمدللہ آپ پڑھیں، اور جس کو آواز آئے وہ یرحمک اللہ کہے، ایسے؟ تو کہا دور سے ایک انگریز نے مجھے ہاتھ کر کے ایسے کہا بلیس یو، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ یرحمک اللہ، وہی الفاظ تو وہی ہیں، اس نے یرحمک اللہ کا انگلش میں ترجمہ کر دیا بلیس یو، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ ہم تو دن رات یہ دیکھیں کہ کتنی آفات اور بلائیں ہیں اور کتنی مصیبتیں ہیں جو ہمارا تعاقب کر رہی ہیں۔ اللہ نے آنکھ پہ کتنے پہرے بٹھائے ہیں فرشتوں کے، کانوں پہ کتنے پہرے بٹھائے ہیں فرشتوں کے، جسم کے ایک ایک حصے پہ کتنے پہرے بٹھائے ہیں فرشتوں کے، فرشتوں کے پہرے بٹھائے ہیں۔ اگر یہ پہرے ہٹ جائیں تو ہمارا تو نام و نشان نہ رہے، ہمارا تو ہر چیز کچھ بھی نہ رہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہ رہے اگر یہ پہرے ہٹ جائیں، اگر یہ چھاؤں ہٹ جائے، اگر یہ پہرے ہٹ جائیں اور یہ چھاؤں ہٹ جائے تو ہمارا تو کچھ بھی نہ رہے۔ اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے، فرمان مصطفیٰ کے ذریعے یہ نظام بنایا ہے میری آپ کی حفاظت کا، کہ موت تک محفوظ، ممنون اور ہر لحاظ سے کوئی خطرے کے بغیر زندگی کے سفر کو رواں دواں کریں۔ ان حفاظت کے سامانوں میں ایک سامان سورت قریش ہے۔ ہمارا پچھلی جمعرات سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، 10 صورتیں 10 راز، آخری 10 صورتیں، اور اس کا تذکرہ سورت فیل کا کیا تھا۔ الم تر کیف سورت کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب اس جمعرات میں آج دوسری ہے، سورت قریش کا تذکرہ ہے۔ رحلۃ الشتاء، رحلہ کسے کہتے ہیں؟ قافلے کو، رحلہ کہتے ہیں قافلے کو۔ وہ قافلے جو سفر میں ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں راحلہ، رحلہ، قافلے، سفر، دشت و بیاباں ہر طرف۔ میں فلسطین کی وادی پہ کھڑا تھا، دور تا حد نظر انسانی تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا مقام ہم تلاش کر رہے تھے، نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس ایک چھوٹی سی سڑک تھی، وہ بھی لگتا یہ تھا کہ ابھی کوئی بنی ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ادھر اس ملک کی سرحد ہے، اس ملک کا بارڈر ہے، ادھر وہ ملک ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ قافلے ایسے ہی گزرتے تھے۔ میں صحرائے اعظم پہ گیا، دنیا کا سب سے بڑا صحرائے اعظم، اس میں سفر کر رہا تھا، جہاں پل بھر میں ٹیلے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور زندگی کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ جب زندگی میں یہ قافلے ہوں، ایک دفعہ کا تذکرہ میرے ساتھ ہوا، گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا، گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا، راستہ بھی ہم بھول گئے، اور عین صحرا میں ہے، عین صحرا، راستہ بھی بھول گئے، اور گاڑی کا سلسلہ بھی سارا ختم ہو گیا، جو ریزرو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تحت نظر ریت ہی ریت ہے، کوئی راستہ نہیں،
اور تحت نظر کوئی زندگی نہیں، کچھ بھی نہیں، تحت نظر کچھ بھی نہیں. تو ہم نے پھر کیا کیا؟ سخت سردی تھی، ریت پہ تیمم کیا، تیمم کر کے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ کے 3 دفعہ سورت یاسین پڑھی جن کو یاد تھی. اس کے بعد بیٹھ کے پھر سورت قریش پڑھنا شروع کر دی. ہمارے ساتھ ایک صحرائی آدمی تھا جو ستاروں کی چال پہ لے کے ہمیں چل رہا تھا. رات کے وقت میں باہر نکلتا، کہتے ٹھہرو، گاڑی کو ٹھہراؤ، جا کے ایسے نا اوپر نیچے دیکھتا، ستاروں پہ دیکھتا، قطب ستارے کو دیکھ کے چل رہا تھا اور ستاروں کو دیکھ، اس طرف کریں، ہماری منزل اس طرف ہے. 1-2 دفعہ بھول بھی گئے. اور ہمارے پاس جس بندے کی گاڑی تھی وہ گاڑی بھی بہت کمزور تھی، طاقتور ریت میں پھنس جاتی تھی. پھر جھاڑیاں کاٹ کے لے آتے، اس کے ٹائروں کے نیچے ریت نکالتے، اس کے نیچے جھاڑیاں دیتے، پھر کچھ بندے دھکا لگاتے، کچھ گاڑی دھکا لگاتی، پھر چلتی، پھر بندے دوڑ کے بھاگ جاتے. رات ایسی گزری ساری، منزل پہ پہنچے نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا. اب اگلی منزل کیا ہے؟ اچھا، جو بندہ چلا رہا تھا وہ پرانا شکاری تھا، پھر اس نے اپنے واقعے سنانے شروع کیے. ہم تو شکار پہ نہیں نکلے تھے، ہمارا روحانی سفر تھا. وہ اس نے واقعے سنانے شروع کیے، کہنے لگے فلاں علاقے کا ایک MNA ہے، وہ شکار پہ آیا، ہرن کے شکار پہ، گاڑی دوڑا دی، پیچھے بھگا دی، بڑی گاڑی تھی اس کی، 3-4 ہزار CC بڑی گاڑی تھی، لینڈ کروزر. گاڑی کا سب کچھ ختم ہو گیا، پیٹرول ختم ہو گیا. پھر گاڑیاں اکٹھی تھیں آپس میں، ہرن کے پیچھے جو گاڑی لگائی، ہرن پیچھے بھاگا تو گاڑیاں بچھڑ گئیں. پھر وہ کہنے لگے کہ انہیں ایک سراب نظر آیا، سامنے پانی ہے، دکھا نظر آیا. انہیں کہا پانی سامنے ہے، خود چل پڑے، اور چلتے 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 آخر گر گئے اور مر گئے. 3 دن کے بعد ان کا جسم تھا جس میں گوشت نہیں تھا. کہنے لگے ایک دم میں آ رہا تھا شکار پہ تو مجھے دور سے ایک کپڑا نظر آیا. جھاڑیوں پہ نا وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، وہاں ایک ترتیب ہے کہ کپڑے کو دیکھ کے بندے آئیں. اونچی جھاڑی پہ مجھے کپڑا نظر آیا، میں نے کہا کوئی بندے ہیں پریشان ہیں. دیکھا تو 2 میاں بیوی تھے، ان کے منہ میں جھاگ ابھی باقی تھی، ایڑیاں رگڑ کے زخمی ہو چکی تھی، جسم گرم تھا، پیاس سے مر گئے. ابھی جھاگ بھی باقی تھی، منہ سے جھاگ نکلتی رہی، ایڑیاں رگڑتے رہے، موت و حیات کی کشمکش میں آخر مر گئے. جھاگ بھی باقی تھی، جسم بھی گرم تھا، ابھی جانور نہیں پہنچے تھے، کھانے والے، نوچنے والے، گدھے اور جانور. تو اس نے یہ ہمیں واقع سنانے شروع کر دی. اب یہ واقع سنائے اور ہراساں اور خوف پیدا ہو. میں نے اسے عرض کیا سورت قریشی ہمارے ساتھ، جو سورت قریش پڑھنے کا وہ وقت آیا نا، ہاں، اضطرار کا وقت، بے چینی کا وقت، جب کچھ نظر نہیں آ رہا، بندے کو نا کھڑا کر دیا جائے کنویں پہ، کنواں ہو نیچے اندھا، ٹھیک، اور اس سے کہا جائے کہ سورت قریش تجھے بچائے گی، بول کیسے پڑھتا ہے؟ تو بول کیسے پڑھے گا؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ کہاں مانگتے ہیں؟ ہم تو مانگتے نہیں ہیں. وہ سورت قریش پہ میں نے کیسے پڑھی ہوگی، اور میرے ساتھ جو قافلے کے لوگ تھے کیسے پڑھی ہوگی؟ سوچیں. سورت قریش نفل پڑھے، اور نفل بھی اس سے پوچھے قبلہ کس طرف ہوگا. اس صحرائی سے پوچھا قبلہ کس طرف ہوگا، تو اس نے ستاروں کو ایسے دیکھ دیکھ کے ایسے کہا کہ قبلہ تو اس طرف ہوگا. اس طرف منہ کر کے ہم نے نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد اب سورت قریش پہ لگ گئے. 3 دفعہ سورت یاسین پڑھی جن کو آتی تھی یاد، میں نے بھی پڑھی، اور اس پر سورت قریش پڑھنے میں لگ گئے. اب ہر طرف بے کسی ہے. وہ صحرائی کہنے لگا کوئی راستہ نہیں ہے، گاڑی سامنے ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، پانی بھی ختم ہو گیا پینے کے لیے،
گاڑی کا پانی بھی ختم ہوا، ہمارا گاڑی کا پیٹرول بھی ختم، ہمارا پانی بھی ختم، ڈیزل گاڑی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ پڑھتے 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 نا تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بدو تھا، جسے ہم صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہتے ہیں، وہ جو بدو تھا نا، اس نے دیکھا، اس نے کہا گاڑی آ رہی ہے۔ کہا گاڑی آ رہی ہے، تجھے کوئی وہم ہو گیا ہوگا۔ کہنا اس نے نا زمین سے کان لگایا، زمین کے ساتھ کان لگایا نا، کہ اس طرف سے کوئی گاڑی آ رہی، پھر لگائے۔ اس کے چہرے پہ نا بشاشت تھی، آثار مجھے آج بھی نہیں بھولتے، اس کے چہرے پہ ایک رونق۔ پھر کہ پھر گاڑی ہے۔ اچھا کچھ دیر کے بعد اس کی زو ہم نے بھی آنا شروع ہو گئی، گاڑی آ گئی، اور دیکھا تو دور سے ایک ٹرک آ رہا۔ اس نے کہا بوزر آ گیا، بوزر آ گیا۔ اور ٹرک والے نے دور سے ہمیں دیکھا تو ہارن دیا، ہماری طرف رخ کیا، بندے بیٹھے ہیں، گاڑی کھڑی ہے۔ مجھ سے ہم سے پوچھ رہے تھے تم یہاں کیسے؟ نہیں ہمارا تو سب ختم ہو گیا، آپ انہیں میں راستہ بھول گیا۔ میں بارڈر پہ ہماری جو فوجیں ہیں ان کے لیے پانی لے کے جا رہا ہوں۔ وہ ٹینکر تھا پانی کا، ریت میں چلنے والا، بہت طاقتور، کھینچ کے چلنے والا پانی کا ٹینکر تھا۔ تو اس نے کہا ہم راستہ بھول گئے ہیں، اور بڑی مشکل سے راستہ کرتے کرتے ہمیں نظر نہیں آیا، اور ہماری گاڑی کا رخ اس طرف ہو گیا۔ رحلۃ الشتاء والصیف، جب قافلے راستہ بھول جائیں، جب سفر میں الجھ جاؤ، وہ سفر صحرا کا ہو، وہ سفر زندگی کا ہو، وہ سفر کاروبار کا ہو، وہ سفر روح کی دنیا کا ہو یا روحانیت کا ہو، جب زندگی کے کسی نظام میں تمہارا قافلہ گرداب میں، سراب میں، عذاب میں کہیں بھی اٹک جائے، پھنس جائے، تو پھر سورت قریش تمہارا ساتھ دے گی۔ پر پڑھنا ایسے جیسے میں نے صحرا میں پڑھا تھا۔ ہاں اس نے پانی پلایا، اس نے ڈیزل دیا، وہ خود ڈیزل تھا، وہ جو ٹرک تھا، اس نے سب کچھ دیا۔ ہمارے ایک صاحب تھے، اس نے کہا تو ڈیزل دینے کا حق ہی نہیں رکھتا، ہم مر جائیں گے تو اسے ڈیزل نہیں لیں گے، سرکاری چیز ہے ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، میں سرکاری چیز ہے، پانی بھی سرکاری ہے، ڈیزل بھی سرکاری، تو میں کیسے دے گا؟ اس نے کہا جی یہ میرے پاس ایک ڈائری ہے، اس نے اٹھائی، اس میں مونوگرام چھپا ہوا تھا سرکاری۔ اس نے کہا جی اگر میں استعمال کرتا ہوں تو یہ ہمیں ہے، میں اس کا خود اپنی جیب سے دوں گا، کرے وعدہ کر۔ اس نے وعدہ کی، جی آپ کو میں اتنا دے رہا ہوں، اتنا پیسہ بنا، اتنا جیب سے دوں گا، میں دوں گا۔ کہاں ہم لیں گے؟ جب اس کی غیبی مدد آتی ہے، جب وہ غیب سے کرنے پہ آتا ہے، اور بندے کی تڑپ، بندے کی طلب، اندر کی بے چینی اور بے کلی اور بے قراری عرشوں سے فیصلے کرواتی ہے، پھر گاڑیاں ایسے بھٹک جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی صحراؤں میں گزری ہے، میں نے ڈرائیونگ کی ہے، میں شہر سے پانی میٹھا بھر کے لاتا ہوں، اور جتنی ہماری چوکیاں ہیں بارڈر پہ میں ان سے پانی پہنچاتا ہوں، چوکیوں کے پاس برتن ہیں، بڑے بڑے ڈرم ہوتے ہیں، وہاں بھرتا ہوں، وہاں بھرتا ہوں، وہاں بھرتا ہوں۔ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے، وہ دو آدمی تھے، کہنے لگے میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے، میں راستہ بھول گیا۔ کوئی طاقت تھی جس نے مجھے ان کی طرف لوٹایا، کیونکہ ہم رات کے بیٹھے ہوئے تھے، رات ہی ہماری کہانی ختم ہو گئی تھی ہر چیز، اور وہ کل کا چلا ہوا تھا، اور رات ہی اسی وقت میں ہم نے اندازہ لگایا جس وقت میں ہم نے نفل پڑھے اور سورت یاسین پڑھی نفل حاجت کے، اور سورت قریش پڑھنا شروع کی، اسی وقت میں اللہ کے غیبی نظام نے سٹیرنگ اس کا موڑ دیا۔ پوچھا تیرا سٹیرنگ کیسے موڑا؟ کہا تھوڑی سی اونگ آئی تھی مجھے، اس لیے کہہ رہا ہوں نہ اونگا کرو، سٹیرنگ مڑ جاتا ہے۔ آج پھر بابا بیٹھا ہے میرے سامنے، میرے لیے اللہ کی آزمائش ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں نہ سٹیرنگ آپ نہ اونگا کریں، اسی طرح سٹیرنگ مڑ جاتے ہیں اور منزلوں سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اس نے یہی کہا، انہیں اونگ آئی مجھے۔ اچھا کہا ہم بعض اوقات اونگتے ہوئے بھی چلاتے ہیں کہ لک تک صحرا ہے کہ گاڑی کسی گڑی میں تو نہیں گرے گی جا کے،
اور ساری رات کا سفر ہے، کل کے چلے ہوئے ہیں. جب قافلے چلتے تھے اور وہاں قزاق ہوتے تھے، لٹیرے ہوتے تھے، لوٹنے والے مال کو، چیزوں کو، تو ان قافلوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ قافلوں کو دو چیزوں کا خوف ہوتا تھا، یاد رکھیے، ایک امن کا، ایک بھوک کا. وآمنہم خوف، وآمنہم، جو کہتے ہیں بھوک کو، فقر کو، فاقہ کو، جو عربی میں. ایک بھوک کا خوف ہوتا تھا، راشن ختم نہ ہو جائے، پانی ختم نہ ہو جائے، دانا پانی ختم نہ ہو جائے، ایک یہ خوف. اور ایک امن چاہیے، سوار اور سواری باحفاظت امن سے منزل پہ پہنچے. یہ دو خوف ہوتے تھے. اور میرے اللہ پاک نے ساری صورت قریش کو بیان کر کے فرمایا، ان دونوں خوفوں سے اگر نکلنا ہے، ان دونوں خوفوں سے اگر نکلنا ہے، یہ صورت قریش. اور صرف نہیں، یہ خوف یہاں ہے، تمہیں ساری زندگی رہے گا، تمہیں ساری زندگی یہ خوف رہے گا، ساری زندگی یہ خوف رہے گا، ساری زندگی. میں اما ابا کے مزارات پہ گیا تو مزارات کی جو سڑک جاتی ہے اس کے بالکل سامنے ایک پیٹرول پمپ ہے. میں نے وہاں سے گاڑی میں تیل ڈلوایا، تھیلی سے پیسے نکالے، تھیلی سے پیسے نکال کے میں نے جیب میں ڈالے. مجھ سے بھول ہو گئی، وہ جیب میں نہ گئی. میں نے دیکھا تو تھیلی نہیں، پیسے کے علاوہ بہت سی قیمتی چیزیں تھیں. میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، مانگتا رہا. گری وہاں، ملی داتا صاحب بھاٹی پہ، یہاں ملی. کسی کو ملی، اس نے دیکھا شناختی کارڈ، اس کے بندہ تھا، کہہ رہی تو میرے مرشد کی ہے. کرتے کراتے نہ ایک پیسہ اس میں سے گیا، نہ کچھ چیز گئی. وہ اللہ کے نام کی برکت سے اما ابا کے مزارات سے کہاں گری وہاں اور ملی یہاں. تو تھیلی کی بات ہوئی تو ہمارے یہاں سامنے ایک بیکری ہے، تو مجھ سے کہنے لگے حاجی صاحب کہ میں ایسے جا رہا تھا تو انہوں نے میرے پہلو پہ ریوالور رکھ دیا کہ نکالو. تو میں نے جب نکالا نا تو تھیلی تھی. کہنے لگے آپ اپنی تسبیح خانے سے ہیں؟ کہ ہاں. کرے جائیں. جائیں. ہماری زندگی تو خوفوں سے گھری ہوئی ہے، خوفوں سے گھری ہوئی ہے. اولاد کا کیا بنے گا، ان کے بخت مقدر کا کیا بنے گا، ان کے نصیبوں کا کیا بنے گا، کہیں دھکے تو نہیں کھائیں گے، کہیں رسوا تو نہیں ہوں گے، کہیں علت ذلت، کہیں. سارا دن میرے پاس زندگی کے 40 سال مجھے گزرے، اولاد کو روتے 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 میرے پاس لوگ آتے ہیں. میرے کاروبار کا کیا بنے گا، یا کاروبار نہیں ہے تو پھر آگے آنے والے حالات میں مہنگائی بڑھتی چلی گئی پوری دنیا میں، میرا کیا بنے گا. یہ سارے خوف، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری الجھنیں، یہ سارے حالات میرے اللہ کو پتہ ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے. کوئی بھی نہ پرزا اگر لیں تو اس پرزے میں اس دن اون محمد نے لیا انڈا. اب انڈے میں ایک تھا چاکلیٹ، اور دوسرے میں کہیں کہ اس میں سے کیا نکلے گا، کوئی اچھا سا کھلونا نکلے. کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس انڈے کا پردہ چاک کیا، اندر سے کھلونا نکلا. پر ایک اور بات عجیب نکلی، اس کھلونے کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا لپٹا ہوا کہ اس کھلونے کو سجانا کیسے ہے، بنانا کیسے ہے، سیٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے. ہماری زندگی ایسی ہے، کھلونے ہیں، یہ کھلونے ہیں سارے اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں ہم سارے کے سارے بچے ہیں، اور اللہ کی نظر میں ہم سارے فقیر ہیں. کیا کہتا ہے قرآن ہمیں، انتم الفقراء. اللہ نے کیا کیا، اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب ساتھ ہے چھوٹی سی، اس کو ذرا پڑھ لینا، اس کے مطابق کرنا، اس زندگی میں نفع اٹھاؤ گے. اگر کتاب سے ہٹو گے پھر ٹکڑے ٹکڑے جوڑ نہیں سکو گے اور ساری زندگی الجھتے رہو گے. اور وہ کتاب ہے قرآن، وہ قرآن ہے. اس قرآن کے اندر کائنات کے کیا راز ہیں، اس
قرآن کے اندر کائنات کہاں سجی ہوئی ہے؟ سورت قریش، سورت قریش اس کے اندر بڑے راز رکھے ہوئے ہیں، اور سورت قریش میں بہت زندگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے جو عرب کے قریش تھے، قریش مکہ، ان کو 7 فضیلتیں دی ہیں، 7 فضیلتیں دی ہیں۔ اب غور سے سننا، پر میں ایک فضیلت یہ ہے کہ میں انہی میں سے ہوں، خود میں اسی قبیلے سے ہوں۔ دوسرا، نبوت انہی میں سے ہے، دوسری فضیلت نبوت انہی میں سے ہے۔ تیسرا، یہ بیت اللہ کے پاسبان ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں، بیت اللہ کے محافظ ہیں۔ چوتھا، یہ چاہے زمزم کے ساقی ہیں، یہ لوگوں کو زمزم کا پانی پلاتے ہیں اور زمزم کے کنویں کے نگران ہیں۔ پانچواں، اللہ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پہ غالب کیا، یہ غالب ہوئے۔ اور چھٹا، یہ 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور کوئی عبادت اللہ کی نہ کرتا تھا، 10 سال تک۔ اور ساتواں، ان کے بارے میں قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی جس کو سورت قریش کہتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک کی یہ سورت نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں ہے جو شخص سورت قریش کی تلاوت کرے اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں، اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ پھر سنیں، اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں جنہوں نے کعبہ کا طواف کیا، یہاں اعتکاف کیا۔ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو نیکیاں دی جاتی ہیں، ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ اعتکاف کرنے والے کو نیکیاں دی جاتی ہیں، لیکن جو سورت قریش پڑھتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ فرماتے ہیں جو سورت قریش کی تلاوت زیادہ کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو پیدل نہیں، جنت کی سواری پہ سوار کر کے اللہ اس کو روز محشر اٹھائے گا۔ سارے اٹھیں گے، پیدل چلیں گے، سارے اٹھیں گے اپنے سروں سے مٹیاں جھاڑتے ہوئے، سارے اٹھیں گے، لیکن فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جس کی قبر پہ سواری پیش کی جائے گی اور وہ جنت کی سواری پہ سوار ہوگا۔ اب خود سوچیں، جو جنت کی سواری پہ سوار ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں نکل سکتی، اس کو جہنم کی آگ کے اوپر سے گزرنا نہیں کاٹ سکتا، اس کو کائنات کی کوئی طاقت اللہ کے امر کے ساتھ نہیں روک سکتی، کیونکہ پہلے سے ہی جنت کی سواری پہ سوار ہو گیا۔ اور آگے اور فائدہ سنیں، ایک تو اللہ اس کو جو سورت قریش کثرت سے پڑھے گا، ایک اللہ اس کو جنت کی سواری پہ سوار کریں گے، اور دوسرا فرمایا نور کے دسترخوان میں اس کو جگہ ملے گی، نور کے دسترخوان ہوں گے اور اللہ اس کو نور کے دسترخوان اس کو دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اگر اس سورت کو کھانے پر پڑھا جائے، کھانے کے نقصان ختم ہو جائیں اور وہ کھانا باعث شفا بن جائے۔ قریش، سورت قریش میں کہ اگر کھانے پہ پڑھا جائے تو کھانا جو ہے اس کے نقصانات ختم ہو جائیں اور اس کھانا باعث شفا بن جائے۔ اسی سفر میں جو صحرائی ہمارے ساتھ تھا اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگا کہ وہاں ایک جگہ ہے، کہنے لگا میں وہاں فیروزے میں رہتا تھا، تو وہاں کچھ بندوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں، اور کہا ان کی محبت اور اصرار اتنا زیادہ تھا کہ میں ان کی دعوت پہ گیا۔ کہا میرے اندر کوئی چیز بول رہی تھی کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ، اندر بول رہی تھی کوئی چیز کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ۔ تو کہا میں سورت قریش کثرت سے پڑھ رہا، تو بڑی محبت سے ملے اور بڑی محبت سے کھانے رکھے، اور کہا کہ میں نے 2-3 لقمے ہی کھائے تھے تو مجھے احساس ہوا اس میں خطرناک زہر ملا ہوا ہے، میں نے کھانا چھوڑا۔ کہا میرے پاس بائک تھی، بس میں بائک پہ آگے آیا ہوں، مجھے پھر کوئی پتہ نہیں، آنکھ کھلی ہے تو میں ہسپتال میں تھا،
لوگوں نے کہا کہ آپ گرے ہوئے تھے، الٹیاں کر رہے تھے، الٹیاں کر رہے تھے. اور ہم میں سے ایک بندے نے کہا یہ تو فلاں آدمی ہے، یہ یہاں کیسے ہے؟ اور ایک سیانے نے کہا اس کی الٹی بتا رہی، اس کو زہر دیا گیا ہے. کہا کہ ایک چلتی ہوئی گاڑی تھی، اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا. اور کہا کہ انہوں نے جو زہر دیا تھا وہ زہر تھا کہ ان کے مطابق اس سے سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں، اتنا سخت زہر دیا تھا. وہ کیوں دیا تھا؟ وہ کسی اور قبیلے کا تھا، وہ کسی اور قبیلے کا تھا. اونٹ کے چرانے والے، ان کے مزاج میں اونٹ، میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا، بھیڑ بکری والوں میں مسکنت آئے گی، فقیری آئے گی، درویشی آئے گی. اونٹ والوں میں تکبر آئے گا، کینہ آئے گا. تو اونٹ کینہ رکھتا ہے، اونٹ کو ایک چھڑی مار دے، لاٹھی مار دیں، کبھی نہیں بھولے گا اور کبھی معاف بھی نہیں کرے گا. اس کے واقعات بے شمار آئے ہیں کہ بندوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے مالک. اور کہا کہ مجھے اندر دل میں خیال آ رہا تھا کچھ ہے، اور کہا میں نے سورت قریش پڑھنا شروع کر دی، سورت قریش پڑھنا شروع کر دی. جو بندہ کھانے کے بعد پہلی مرتبہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کے کھانے کو صحت بنائیں گے، برکت بنائیں گے، رحمت بنائیں گے، اور تندرستی کا ذریعہ بنائیں گے. اور اگر زہر ہوگا اثر نہیں کرے گا، کھانا نور بنے گا، عبادت بنے گا، خیر بنے گی. اور جب دوسری دفعہ کوئی بندہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کو ہمیشہ وسیع دسترخوان دے گا. رزق وسیع کرے گا تو دسترخوان وسیع ہوگا، اللہ ہمیشہ وسیع دسترخوان اس کو عطا فرمائے گا. اور جو تیسری دفعہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں میں فاقہ، فقر، غربت، تنگدستی ختم فرمائیں گے. یہ ایک دفعہ میں نے مسجد میں یہ نماز پڑھی، ساتھ ہمارے مسجد ہے، تو وہاں ایک نمازی ہے سامنے عابد مارکیٹ میں، یہ جو اے سی وغیرہ کی مارکیٹ، مجھ سے کہنے لگے میں نے سورت قریش پڑھی کھانے کے بعد 3 دفعہ، میرا 22 کلو وزن کم ہوا. میں بہت موٹا تھا، بہت بھاری تھا، جسم بہت وزنی تھا. کہا میں نے اس تصور کے ساتھ پڑھی سورت قریش اور اس یقین کے ساتھ پڑھی. کہا کہ میرا وزن جو ہے وہ 22 کلو کم ہوا. اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے وزن کم ہوئے سورت قریش پڑھنے سے. میں ایک سفر میں گیا تھا، بخارا سفر میں گیا تھا، اور میرے ساتھ قافلہ تھا، پتہ نہیں کس سن کی بات ہے. میں نے وہاں 40 بار سورت قریش کی اجازت دی تھی ان قافلے والوں کو. اس سن کی بات ہے، یاد ہے؟ 2020 کی 19 میں. وہاں میں نے قافلے والوں کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ 40 بار سورت قریش پڑھے گا، اسے کتنی بار سورت قریش پڑھنے کی تاثیر ملے گی؟ ایک سوال ہے، ایک کہتے ہیں 40,000، ایک کہتے ہیں 40 لاکھ. ہاں جی بتا. 40 لاکھ. اور حقیقتاً جتنے بندے وہاں موجود تھے آج بھی وہ سورت قریش یقین سے پڑھیں، فیصلے بدلا دیتے ہیں. کہنے لگے 19 تاریخ آ رہی ہے، ہمارے لیے تو مشکل ہوگی. اس نے کہا تیرے پاس عمل ہے، سورت فاتحہ کا، سورت قریش کا عمل ہے، تو پڑھ، اسی سے کرے، اللہ کے نظام بدلے گا اور اللہ کر دے گا. اللہ کے لیے کون سی دیر، بس یقین سے پڑھ. تیرا جو ذکر ہے تو یقین سے کر، اور اللہ کے خزانوں میں بھیج، اللہ کہ اللہ فیصلے بدلا دے. یاد رکھیے گا، ساری زندگی ایک خوف کی زندگی گزاریں گے، خوف کی زندگی. بوڑھا ہے نا، بوڑھا جس کی اولاد نہیں ہوتی، جائیداد زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر خوف خود زیادہ ہوتا ہے کہ میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا، اگر سارا مال، سارا دولت، ساری چیزیں لوگ لے گئے، میں کیسے زندگی گزاروں. اسباب کو اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، اسباب کا سنبھالنا گناہ نہیں ہے، لیکن اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اور سورت قریش کے ذریعے اپنی مستقبل کو محفوظ کرنا
یہ اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ میں پھر لفظ کہوں گا، اب بہترین لفظ اللہ نے منہ سے نکلوایا سورت قریش کے ذریعے، مستقبل کو محفوظ کریں، اپنے ماضی نہیں، مستقبل، فیوچر، جیسے لفظ کہتے ہیں نا فیوچر۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے سب وظائف آپ تک پہنچ سکیں۔